بلغ الغلا بکمالہ یشمت الغلا بجمالہ عظمت الجمیع وحصالہ صلو علیہ وسلم تسلیم کثیرا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین.
میں ککھا تو بہت ہونا تیرے کر سانیاں میں اللہ کھلیتا تو تے لگ کھلیتا پر لگا کبانی کے بڑی تیرے مواز تیرے اللہ کھلیتا بڑیا جگرے ہمارے اپنے کرم تو کدی نہ کھلیتا کرتا ہنج سردار کوئی لکھیا نہیں تو مسمی بنا پاک کھلیتا تے میں تے کما تیری کمی آپ میری پیچی ہوئی میں ظلم تے پیچ رہی ہاں تیرا نام سوڑیا بس تیرا نام ایک در گزران میری بلے کچھ بھی نہیں نہ کچھ بیچ رہی ہاں چاروں ٹوکری والے سمجھ مینوں کد آکھیا میں تساں دے بیچ دی ہاں ایویں لوکی میرے سردار کہتے میں تے منگتی مرشد دے دیس دی ہاں کہ ایک رات مبارک جو ہمیں عطا کی گئی فرمایا کہ وہ آخری شے تاک رات ہوگا لیلۃ القدر کو تلاش کرا اس کی برکتیں بے انتہا ہیں رحمتیں بے انتہا ہیں کرم بے انتہا ہے ستائیس کو بھی زیادہ کبھی گمان لیکن فرمایا کہ 21 23 25 27 29 ان راتوں کا کو تلاش کرا اس لیے جو لوگ اعتکاف پہ بیٹھتے ہیں اور ساری باتیں میں آئی جاتی ہے راتوں میں عبادت کرانے تو اگر کوئی نہیں بھی اعتکاف پہ بیٹھا ان کو بھی چاہیے کہ یہ جو دن ہے کم از کم جو رات لاتے ہیں تھوڑی سی چھوٹی سی تو رات ہوتا 5-6 گھنٹے تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا تھوڑا سا قرآن پڑھ لیا تھوڑا سا پاپن پڑھ لیا تسبیح کر لی کر لیا تو اللہ کا بارگاہ میں توبہ کر لی کچھ لوگوں کو معاف کر دیا کیونکہ یہ ایک بہت بڑی فضیلت کی بات ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کو اللہ کی رضا کے لیے معاف اللہ بڑا پسند کرتا ہے ورنہ تو کان کا بندہ کان ناک کا بندہ ناک کان کا بندہ آنکھ کے کان کا بندہ جان لیکن جو معاف کر دے اللہ اسے پسند کرتا ہے اور کسی سے معافی مانگ لینے سے کسی سے معذرت کر لینے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی سے معذرت کر لیتا ہے یا معافی مانگ لیتا ہے کسی بات سے اور یہ محسوس کرتا ہے کہ میری عزت میں کچھ کمی آ گئی ہے تو میرے آقا نے فرمایا کہ قیامت والے دن اپنی عزت آگے مجھ سے لے جتنی اس کو لگے دنیا میں میرے کو سے نہ لگے پر میں اتنی عزت اللہ تعالیٰ اس کو اس دن میں اللہ کی بارگاہ میں جب پیش ہوں گے تو اس نے فرمایا اتنی عزت مجھ سے آ کے لیں گے جب قیامت والے دن اعلان ہو جائے گا کہ میرے آقا نے اس بندے کو عزت دے دی ہے تو کیا فرشتے اسے کہیں گے کہ صاحب کو اس کو پوچھ گچھ کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا تو پروٹوکول تو ہمیں تو فائدے والا سودا اپنانا چاہیے بجائے مختلف قسم کی ضرورتیں مختلف قسم کی خدشیں دل میں رکھ کے دل کو جلاتے رہے جلتے رہے اس سے خود بھی اپنی بھی طبیعت خراب ہوتی ہے عبادت میں خشوع خضوع نہیں رہتا توجہ والوں کی ادھر رہتی ہے کہ اللہ نے یہ کہہ دیا اللہ نے یہ کہہ دیا اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیا جائے یہ اور اللہ کی بارگاہ میں محبوب عمل ہے کوئی بھی کام جو اللہ کی رضا کے لیے چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو اس کا جو اس کام بہت زیادہ ہوتا ہے ہم کوئی بھی چاہے بہت اوپر بات اور برائی کر رہے ہیں اپنے بیوی بچوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں اپنے والدین کے حقوق پورے کر رہے ہیں اپنے بھائیوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں ہمسایوں کے حقوق پورے کر رہے ہیں اس پہ دو چیزیں ہوتی ہیں ہر چیزوں میں دو اینگل ہوتے ہیں ایک ظاہری اور ایک باطنی ایک تو ہوتا ہے کہ میں بیوی کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا میرا گھر ٹھیک رہے ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کروں گا محلے میں معاملہ ٹھیک رہے لیکن اگر اس میں اللہ کی رضا آ جائے کہ اگر میں صرف میری رضا کے لیے سب سے اچھا سلوک کرتا ہوں
چاہے وہ میری اولاد ہے، چاہے وہ میری بیوی ہے، چاہے وہ میرے والدین ہے، چاہے وہ میرے ہمسائے ہیں، میں مجھے راضی کرنا چاہتا ہوں. میرا مرکز و محور تیری ذات ہے، میں نے تیری رضا حاصل کرنی ہے، تو پھر اس کے لیے بہت ضرورت ہے. جیسے حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پر مایا ایک ساتھ نے اپنا گھر بنایا، روشندان پر کام دیتا ہے، تو یہ اس لیے کہ انہوں نے اپنی کے دن آواز میں وہاں پر آزے کرنے تو میں آپ نے فرمایا کہ اگر آپ یہ فرماتے ہیں یہاں پر یہ حرکت کرتے کہ یہاں سے اذان کی آواز آئے تو فرمایا کہ ثواب بھی مل جاتا اور بات پھر بھی آئی جاتی. اگر ہم اللہ کی رضا کے لیے اچھا سلوک کریں گے، ہمارا قلب جو ہے نا، ہمارا دل جو ہے وہ بات کو صاف رہے. اسکول میں جو بھی کام اللہ کی رضا کے لیے لے جائے گا اس میں کل بھی اسکول میں لے جائے. بہت سارے کام کرتے ہیں، نیکی میں کام بھی کرتے ہیں، لیکن دل کو سکون ملتا ہے. دل کو سکون ملے گا اس وقت جب ہم کوئی بھی کام اللہ کی رضا کے لیے، چاہے وہ چھوٹے سے چھوٹا ہو. اور پریشانیوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، بیماریوں سے نہیں گھبرانا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بھی نظام کسی مقصد کے بغیر نہیں بنایا، کسی مقصد کے بغیر کوئی مسئلہ نہیں. ہمارے ایک پیر بھائی تھے تو ایج کا بھی ہوگا، ڈاکٹر تھے، کوئی بیماری میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ کو ڈاکٹر ہے، آپ اس کا علاج کیوں کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میری شادی نہیں ہوئی اس لیے مجھے یہ بیماری، جیسے میری شادی اگر ہو گئی یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ دوائی کی وجہ سے نہیں ہوتی، ٹھیک نہیں ہوگی. کچھ عرصے بعد اللہ نے کرم کیا، ہم نے بل ملا کے اپنی شادی کروا دی. کچھ دنوں بعد دوبارہ ملے تھا، انہوں نے کہا دیکھا میں نے آپ کو کہا وہ میری بیماری ختم ہوئی. یعنی ہر نظام جو ہے اللہ نے جو بنایا ہے وہ کسی کا اس کا کوئی مقصد ہے. جب ہم اس نظام سے ہٹ جاتے ہیں تو بہت ساری پریشانیاں، بہت ساری بیماریوں میں، بہت ساری چیزوں میں گر جاتے ہیں، ظاہری طور پہ اور باطنی طور پہ. جیسے فرمایا کہ شادی آدھا دین میں پوچھ گئے. تو اگر آپ نے فرمایا کہ اگر آپ نے نماز پڑھنی تو آپ کے سامنے دو امام ہیں، تو دیکھیں کہ اس کے پاس علم زیادہ ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اگر دونوں کا علم برابر ہے، دیکھیں عمر کس کی زیادہ ہے، جس کی عمر زیادہ ہے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اگر دونوں کی عمر برابر ہے تو دیکھیں کہ خوبصورت کون سا زیادہ ہے کہ ہمارا دل کرے اس کے پیچھے نماز پڑھیں. اگر دونوں ہی برابر ہیں تو پھر دیکھیں کہ شادیاں کس کی زیادہ ہیں. ایک شادی شدہ ہے، ایک غیر شادی شدہ ہے، تو شادی شدہ کے پیچھے نماز پڑھیں. اور اگر ایک شادی شدہ اور دو شادی والا موجود ہے تو دو شادیوں والا کے پیچھے نماز پڑھیں. اس کا مطلب ہے کہ ہر چیز میں حکمت ہے کہ وہ کتنا اس کے ذہن کو وہ پاک ہو جائے گا جو شرعی رشتے کے اندر آتے ہیں. اور دوسرے کی سوچ کہاں بھٹک رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، وہ اللہ جانتا ہے یا وہ جانتا ہے. تو کوشش ہمیں یہ کرنی ہے، اس رات کا جاگنے کا جو مقصد ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے اس کا قرب حاصل کرنا ہے، اس کی رضا حاصل کرنی ہے، پچھلے گناہوں سے توبہ کرنا ہے. تو پلس اسپیکر چلتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنا. ورنہ وہ ایک میسج چلا ہوا تھا، کہتے جے تسی ساڈی افطاری نہ کرائی تے پھر وہ میسج جڑا کردے ہوندے ہو کہ معافی دے دیو 27 تے او دی کونا رکھنا. لیکن بات یہ ہے اگر ایک بندہ کسی کو دکھ دے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو توبہ کرتا پہلے اس بندے سے اس بندے سے معافی مانگی جس کا دل توڑا، پھر اللہ کی بارگاہ میں پھر فائدہ. بندہ کوئی فائدہ نہیں. ایک بندہ کہتا ہے میں ٹوٹی کا دل چک دی ہے، ٹوٹی کا دل چک رہے ہیں
60 कोई लोगों को खाना खवाना अगर नहीं हो जाए, ऐसे नहीं होता। जब नीयत पहले ही ऐसे गलती से कोई मामला हो गया तो फिर चलो उसके लिए कफारा है, लेकिन अगर कोई आदत बना ले, झूठ बोल के झूठ ले और इधर आगे एक बंदे के करोड़ रुपए मार ले, इधर आगे 6000 की देकर सेव कर दे, तो ये तो वो उसकी नीयत खराब हो गई। ऐसी तो बात फिर मजबूर भी होती। एक बंदा तो मांगर के आया, आगे सब लोगों ने उसको हाल करा पहले और आगे वो कहती है मैं दुकान पे, तो उसके बाद फिर गाली निकाली लोगों को, तो लोगों ने कहा कि साहब भाई हाल करके आए हो या उसकी गला कर दे, तो कहने लगा कि पिछले कुछ वाक्य हैं मैंने अगले साल फिर, तो जब ये होगी अब पता नहीं अगला साल आना कि नहीं आना, या तो पता होना हमें अगले साल जिंदा रहना है, जब पता ही नहीं है जिंदा रहना कि नहीं रहना, तो फिर जो गनीमत समझना चाहिए, यानी बीमारी से पहले सेहत को गनीमत समझना चाहिए कि हम ज़्यादा ही बात करते हैं। अल्लाह को नबी मोहम्मद ताकतवर मोहम्मद, अल्लाह को कमजोर मोहम्मद से ज़्यादा पसंद है, क्योंकि जो ताकतवर मोहम्मद है वो ज़्यादा दीन का काम कर सकता है, वो हर किस्म के काम जो है दीन के काम ज़्यादा कर सकता है, और जो कमजोर है थोड़ा सा करके थक जाके बैठ जाएगा। और फिर फरमाया कि वो मरने से पहले जो है ना वो जिंदगी को गनीमत समझो, बुढ़ापे से पहले जवानी को गनीमत समझो। अब जो हमारे पास इस वक्त है, हमारी नीयत ये है कि पता है दौड़ लाओ बुढ़िया होता कि ना बस लैंड की और अब बुढ़िया होता कि मतलब कि लैंड की और काम जो तो खुशी जो जवानी की खुशी को भी ज़ाया कर लें, उसकी तरफ तवज्जो नहीं देंगे, जो जवानी की खुशियाँ थी उसको लिया ही नहीं और बुढ़ापे का सोच कर आगे सुभान अल्लाह उस वक्त इबादत नहीं की, बुढ़ापे में बना करनी मुश्किल हो। इसलिए जो इस वक्त मजबूत है, इसलिए असर का टाइम जो है ना फरमाया कि ये बहुत इसने असर की नमाज को इसमें कुफर की। तो असर क्या चीज़ है? असर सेंट्रल पॉइंट, जैसे दरमियान, जैसे जवानी दरमियान की एक गुजर चुका है जो हमारा माजी है, और एक आने वाला है जिसका हमें पता नहीं आना है कि नहीं है, लेकिन दरमियाना टाइम जो इस वक्त मजबूत है वो तो हमारा मजबूत है। इसलिए असर का टाइम भी बताया कि वो उसको ना मिस किया करो, नमाज को उसमें गफलत ना किया करो, तो उसमें हमें जाओ की बड़ी सारी नमाजें जो है वो, लेकिन असर का खास कर फरमान का तो अल्लाह ताला हमें की तौफीक अता फरमाए। बड़े कारी सब को छोड़ के थोड़ा जिक्र कर लेते हैं। ये लोग बैत ना वो ऐसा समझते हैं, सुभान अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह कि अल्लाह लिखा इसरा मेरे अंदर जिंदगी ला रहे। और जो लोग बैत नहीं और हज़रत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़ा शरीफ का सबर आके ना उतो अल्लाह ताबत जारी रहे आस्ताना लिया के हर गदा के वास्ते रह न जाए आपके ये खादिमे दरीना, जहाँ उठे दस्ते मुबारक अब दुआ के वास्ते, रंजोगम से कर खलासी है मेरे मौला करीम, चार यारे मुज्तबा के वास्ते, रुश्दो हिदायत का सिलसिला यूं ही जारी रहे, पीर मोहम्मद राशिद अल्लाह सुभान अल्लाह बेशक मौला
की बख्शिशो मेरे सबर अकरबा के वास्ते, मुश्किलें आसान हो और हाजतें बराए सब नक्शबंद सिलसिला के औलिया के वास्ते। या इलाही सब दुआएं लुत्फ से मंजूर हो, या इलाही सब दुआएं लुत्फ से मंजूर हो, जब चले इस दुनिया से बस आपकी ही याद में मशगूल हो। हाँ जी, माशाल्लाह ये सफाई का ख्याल रखते हैं, खिदमत करते हैं, क्योंकि अल्लाह का घर है, तो अल्लाह के घर की जो भी खिदमत करेगा उसके लिए बड़ा अजीब सवाब है। हम सारे ही इस दर के खादम हैं, सारे ही इस घर के हम खादम हैं, तो ये क्योंकि ड्यूटी कर रहे हैं, इसलिए अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अल्लाह हमें हर किस्म के शर को से महफूज फरमा, सबके रिज़्क़ में बरकत अता फरमा। जिन्होंने इस महफिल पाक में का अहतमाम किया, इसमें हिस्सा दिया, इसमें हाज़िरी दी, इस मस्जिद में हिस्सा लिया, सबकी नीयत मुरादें पूरी फरमा, सबकी परेशानियाँ रुकावटें बंदिशें दूर फरमा, सबका दीन दुनिया ज़ाहिर बातिन अच्छा फरमा। या अल्लाह तेरी बारगाह में अपने गुनाहों का इकरार करते हैं, तेरी नेमतों का इकरार करते हैं। ना तेरी इबादत हो सकती जैसे करने का हक़ है, ना तेरा शुक्र अदा हो सकता जैसे करने का हक़ है। या अल्लाह अपने फजलो करम से हमारी गलतियाँ माफ़ फरमा कर, ये छोटी सी महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमा कर अजर अज़ीम अता फरमा। का तैबा का चाँद जी सुहानी घड़ी, चमका तैबा का चाँद उस दिन अफरोज़ साद पेला हो सलाम। आमीन। हर किस्म के शर को सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।